أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التکویر اس آیت کا سورت کا نام ہے سورۃ التکویر۔ پہلی آیت میں لفظ کوّرت آیا ہے، کورا یکور تکویرن، یہ باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر آتا ہے تکویر، اس لیے اس سورت کا نام تکویر رکھا گیا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اذا الشمس کوّرت، کوّرت جو ہے کورا یکور تکویرن باب تفعیل سے بنا۔ زمانہ نزول، آیات کا اسلوب انداز گواہی دے رہا ہے کہ یہ آغاز رسالت کے عہد میں نازل ہوئی، یعنی شروع میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تب یہ صورت نازل ہوئی۔ نیز ان دو مسئلوں قیامت اور رسالت کو یہاں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ان مسئلوں سے بھی وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، یعنی ان مسئلوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابتدائے آغاز رسالت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اس صورت کے مضامین، اس میں قیامت اور رسول اللہ کی رسالت، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں یہاں دلائل اور شواہد ذکر فرمائے گئے ہیں۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، شواہد شاہد کی جمع ہے، گواہ۔ قیامت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب یہ موجودہ نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ چرخ نیل و فری رہے گا، نہ مہر و ماہ کی تابانیاں رہیں گی۔ چرخ نیل و فر، اس آسمان کو نیلے آسمان کو کہا جاتا ہے، چرخ آسمان۔ مہر و ماہ، چاند اور سورج کی تابانیاں، ان کی چمک بھی نہیں رہے گی، نہ ان گنت ستارے چمکتے رہیں گے، بے شمار ستارے۔ فلک بوس، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ فلک بوس، آسمانوں کو بوسہ دینے والے، مطلب بلند پہاڑ، ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ چرند و پرند کی حالت دیدنی ہوگی۔ چرند و پرند، یہ جو پرندے ہیں اور درندے ہیں، ان کی حالت دیدنی ہوگی، دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا ہے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز اپنی اپنی قبروں سے زندہ و بیدار اٹھ کھڑی ہوگی اور سب کو بارگاہ خداوند ذوالجلال میں محاسبہ کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، دوسری طرف جنت اپنی تمام زینت اور آرائش سجاوٹ کے ساتھ بندگان خدا کے لیے چشم برا ہوگی۔ چشم برا، آنکھوں میں راستے میں آنکھیں بچھانا، آنکھیں راستے میں آنکھیں بچھا رہی ہوگی، ان کے لیے منتظر ہوگی۔ ذکر قیامت کے بعد رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے متعدد قسمیں کھائیں، پھر بتایا کہ حامل قرآن اللہ کا رسول ہے۔ پہلے بہت سی قسمیں ذکر فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والا، حاملہ یحمل ہوتا ہے اٹھانا۔ یہ کلام جو وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، یہ نہ اس نے خود تالیف کیا ہے، نہ کسی نے اسے سکھایا ہے اور پڑھایا ہے، بلکہ ایک معزز و محترم فرشتہ جس کی امانت اور دیانت ہر شک سے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ایک معزز فرشتہ جس کی امانت میں، جس کے امین امانت دار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فرشتہ اللہ کی جناب سے، اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اے نادانو، اس چشمہ شیریں کو چھوڑ کر تم سراب کے پیچھے کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ چشمہ شیریں، میٹھا چشمہ، اس کو چھوڑ کر تو سراب کے پیچھے جا رہے ہو۔ سراب مانا جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سراب، وہ صحرا میں آپ دیکھیں نا، صحرا کھلی جگہ ہو تو وہاں دور سے جب دھوپ پڑتی ہے نا اس میں، تو دور سے نظر آتا ہے کہ وہاں پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے طرف اشارہ دیا ہے کہ تم اس قرآن کے میٹھے چشمے کو چھوڑ کر جو کفر کی باتیں ہیں، جو ایک دھوکہ ہے، اور جو دور سے چشمہ نظر تو آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے،
تم ادھر اس طرف کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ ذرا ہوش سے کام لو، اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکیہ، سورۃ التکویر جو مکی ہے، وہی 29 آیتن، اس کی 29 آیات ہیں۔ فرمایا اذا الشمس کورت، اذا الشمس، اذا جب، الشمس سورج، کورت، کور یکور تکویرن کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، تو کورت صیغہ واحد مؤنث غائب، کورت بر وزن فعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ویسے کورت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لیکن یہاں مستقبل مراد ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی کام، کسی کام کا ہونا یقینی ہو تو اس کو فعل ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ہونا اس میں مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے انکدرت، بکھر جائیں گے۔ یہ بھی فعل ماضی ہے، انکدرت بر وزن انفعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ جی جی، اذن وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ بھی فعل ماضی ہے یہاں پہ، اور اس کو مستقبل کے معنی میں لیا گیا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب ستارے سارا یسیر، سیرن چلنا ہوتا ہے، سیرہ یسیر تسیرن، اس سے باب تفیل ہے، جب ستارے چلا دیے جائیں گے۔ جب اذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اکھیڑ دیا جائے گا، نہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ شرح میں دیکھیں، وقوع قیامت کے جو ہولناک، وقوع قیامت کے وقت جو ہولناک تغیرات رونما ہوں گے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ خواب غفلت سے آنکھیں کھولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں، تاکہ اس روز اپنے اعمال پر پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نظام شمسی میں، یعنی یہ جو نظام ہے سیاروں کا، اس میں آفتاب کی اہمیت، سورج کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جب ابھرتا ہے تو اس کی کرنیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو آنن فانن، یا اچانک منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ اس کی حرارت سے زمین تانبے کی طرح تپ جاتی ہے، اس کی گرمی سے زمین تانبے کی طرح تپ جاتی ہے، لیکن اس روز اس کی نور افشانی کرنے والی کرنیں اس کے ارد گرد لپیٹ دی جائیں گی۔ یہ جو نور دے رہی ہیں یہ کرنیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی تیز رفتار شعاؤں کو زنجیر بپا کر دیا جائے گا۔ زنجیر بپا مطلب پاؤں میں زنجیر ڈال دینا، اس کی یہ تیز کرنیں ہیں، شعائیں ہیں، انہیں بھی باندھ دیا جائے گا۔ یہ بھی شعائیں یعنی اس کی نظر نہیں آئے گی، اس کی روشنی نہیں ہوگی۔ اور جب یہ منبع نور، نور پھوٹنے کی جگہ، جب یہ بے نور ہو جائے گا تو اس وقت جو اندھیرا پھیلے گا وہ کس قدر گہرا اور کتنا بھیانک ہوگا، اس کا تصور ہی ہوش ربا ہے۔ ہوش ربا مطلب ہوش لے جانے والا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی لمبی دستار کو سر کے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے، عرب کہتے ہیں کار الامام علی الرأس،
اس نے امامے کو لپیٹ لیا ہے سر پر، اسی سے تکویر ہے، یعنی سورج کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسے بندہ امامہ لپیٹتا ہے۔ لپیٹ دینے کا مطلب اس کی روشنی، اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ سورج کے بعد ستاروں کی حالت ظاہر بیان کی جا رہی ہے۔ وہ تیزی سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھریں گے۔ ان قدر مانا اسرع وانقد، جو تیز تیز ٹوٹنا۔ ان قدرت النجوم کا معنی تناثرت، کے بکھر جائیں گے ستارے۔ وہ قانون کشش جو ہر ایک ستارہ کو اپنے مقام پر اور ہر ایک سیارہ کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے۔ وہ جو ستاروں کا آپس میں کشش کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہر ستارہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، ہر سیارہ اپنے مدار میں رکا ہوا ہے، تو یہ جو قانون ہے ستاروں اور سیاروں کے قیام کا، یہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ ستارے اپنی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ بعد نے ان قدرت کا معنی لکھا مقدر ہونا، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اسی طرح کشش ثقل، جو زمین کی کشش ہوتی ہے، زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ پہاڑوں کا وزن باقی نہیں رہے گا۔ ہوا کے جھونکے روئی کے گالوں کی طرح انہیں فضا میں اڑانے لگیں گے۔ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اس طرح، جس طرح روئی کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، اس طرح یہ پہاڑ ذرات بن کر اڑنے لگ جائیں گے۔ انجام کار، آخر کار ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار عشرۃ سے بنا ہے 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں، عُطِّلَت چھٹی پھریں گی، مطلب کہ اس گابھن اونٹنی کو اشار کہتے ہیں، جس کو 10واں مہینہ، جس کے پیٹ میں بچہ اور 10واں مہینہ ہو، وہ جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے کے بعد شیردار ہونے والی ہو، شیردار دودھ دینے والی ہو۔ شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں۔ وہ اونٹنی جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہو اور وہ جلدی بچے کو جنم دینے کے ساتھ شیردار ہونے والی ہو۔ اہل عرب کو ویسے ہی اونٹ بڑے عزیز ہوتے ہیں، خصوصاً وہ اونٹنی جس کے عمل کو 10 ماہ گزر چکے ہوں۔ ان کے نزدیک یہ بہت اعلیٰ متاع گراں بہا شمار ہوتی ہے۔ متاع سامان، گراں بہا قیمتی، زیادہ قیمت والی، گراں بھاری، بہا قیمت، بھاری قیمت والی چیز شمار ہوتی ہے۔ وہ اس کی حفاظت اور رکھوالی پر پوری توجہ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز لوگوں کی بدحواسی کا یہ حال ہوگا۔ ایسی قیمتی چیز کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی انہیں پوچھے گا نہیں، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ یعنی اتنی قیمتی مال جو ہے، اتنا قیمتی مال، اسے بھی جانور، اسے بھی وہ نہیں پوچھیں گے اور اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ عطلت، معطل کرنا ہوتا ہے نا، خالی رہنا جس سے کوئی کام نہ لیا جائے، تو یہ اونٹنیاں بھی معطل ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش جب وحشی جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے۔ وحوش وحشی کی جمع ہے، حشرت حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اس سے حشرت برابر فعل سی آواز مونس غائب فعل ماضی مجہول ہے۔ صرف انسان ہی بد حواس نہیں ہوں گے، بلکہ جنگلی جانور جو انسان کی آواز سے بدکتے ہیں، دور رہتے ہیں اور اس کے سائے سے دور بھاگتے ہیں، وہ بھی جنگل بیابان چھوڑ کر شہروں میں آ گھسیں گے۔ نہ کوئی گدھا کسی کو دو لتیاں مارے گا، نہ کوئی سانپ کسی کو ڈسے گا،
نہ شیر کسی کو شکار کر کے پھاڑنے کی ہوش ہوگی، سب دم دبائے اوپر تلے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ یہ جانور، وحشی جانور بھی مل جائیں گے، اور وہ کسی کو کچھ کہیں گے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آج ہم پہلے کیا کرتے تھے اور آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس قدر ساری مخلوق جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک اور ایسا عجیب ہوگا کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے۔ ہم عام طور پر ذکر سنتے ہیں قیامت کا، پڑھتے بھی ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو ہم اس کو یقین سے یہ سمجھیں جب کہ ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہے اور ایسا واقعہ ہوگا، یقین سے ہوگا۔ جیسے کہ ہر چیز اس طرح سے، اس طرح بھی طوفان آتا ہے، ہر چیز اڑتی ہے، تو یہ تو بہت چھوٹے طوفان ہوتے ہیں، اس سے بہت بڑے بڑے طوفان اس وقت آئیں گے۔ اسی وجہ سے جب بادل آتے ہیں نا آسمان پہ، تو رسول اللہ علیہ والسلام پریشان ہوتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ انور پر پریشانی کے اثرات ہوتے، حضور کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر آتے، اور اس طرح کہ یعنی یوں لگتا ہے حضور اس بات کا اظہار فرماتے کہ شاید کہیں قیامت نہ آ گئی ہو، قیامت نہ آ جائے۔ اس قدر پریشانی ہوتی سرکار کو جب یہ بادل گرجتے، جب یہ آسمان پہ بادل آتے۔ اسی وجہ سے جب آسمان پہ بادل آئیں، بجلی گرج رہی ہو، اس وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور آسمان پہ جب خاص طور پہ جب بجلی برس رہی ہو، بجلی کہیں گرنے کا خدشہ ہو، تو اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ بجلی گرنے کا خدشہ ہے، اور ویسے ظاہر ہے جب بجلی چمکتی ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی گرے اور بندے کو، انسان جل جاتے ہیں، اور جانور اور درخت جل جاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یسبح الرعد بحمد راعین دال، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو کہ یہ جو رعد، یہ جو بجلی کی کڑک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف سے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا تو بجلی اسے کچھ نہیں کہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ پڑھے اور اسے آسمانی بجلی اسے نقصان پہنچا جائے، تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، اس کی یعنی اگر وہ مر جاتا ہے بندہ تو اس کی میں دیت میں ادا کروں گا۔ اتنے یقین کے ساتھ آپ یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتے ہیں۔